أركان في الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، نماز پڑھنے کا سنت اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتلائیں گے کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے. اس ویڈیو کے اندر جو آپ کو نماز سکھلائی جا رہی ہے وہ تنہا آدمی کس طرح نماز پڑھے یہ سکھلایا جائے گا. امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یا عورت اپنی نماز کس طرح پڑھے، عورت رکوع سجدہ قیام کس طرح کرے، یہ الگ سے انشاءاللہ آپ کو بتلایا جائے گا. اس ویڈیو کے اندر صرف اتنا بتلایا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کس طریقے سے پڑھے، کھڑا کس طریقے سے ہو، نیت کس طریقے سے باندھے، رکوع کس طرح کرے، سجدہ کس طرح کرے، تشہد میں کس طریقے سے بیٹھے، سلام کس طریقے سے پھیرے. تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتلائیں گے. تو جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے آپ نیت کر لیں. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں. ہم جو زبان سے ایک لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں، اتنی لمبی چوڑی نیت کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہم صرف دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں فجر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں. 2 رکعت کہنا بھی ضروری نہیں. اسی طریقے سے یہ کہہ لے کہ میں ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں. 4 رکعت کہنا ضروری نہیں. نیت کرنے کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کس طریقے سے ہونا ہے، بالکل سیدھے کھڑا ہونا ہے. گردن کو نہ تو بالکل جھکانا ہے، اس طریقے سے لوگ گردن کو نیچے جھکا لیتے ہیں. اس طریقے سے ہمیں گردن کو جھکانا نہیں ہے، اور نہ ہی گردن کو بالکل اوپر کو اٹھانا ہے خوب، یہ بھی نہیں، بلکہ درمیانی اپنی گردن کو رکھنا ہے. اس طریقے سے ہمیں اپنی گردن کو رکھنا ہے. اور قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہماری جو نگاہ رہے وہ سجدے کی جگہ پر رہے. اسی طریقے سے کھڑے ہونے کی حالت میں جو ہمارے دونوں پیر ہیں، ان دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہنا چاہیے. ہاں، اگر کوئی آدمی زیادہ موٹا تازی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے تو وہ پیروں کو پھیلا بھی سکتا ہے تھوڑا بہت. اور اگر کوئی پریشانی نہیں تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہے. کچھ لوگ پیروں میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ پیروں کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں اس طریقے سے، یہ طریقہ غلط ہے. کچھ لوگ زیادہ پیروں کو پھیلا لیتے ہیں اس طریقے سے، یہ طریقہ بھی غلط ہے. اور تیسرا غلط طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دونوں پیروں کو بالکل ملا لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے. تو پیروں کو رکھنے کا مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہے. اگر کوئی آدمی موٹا تازہ ہے یا کوئی مجبوری ہے تو فاصلے کو بڑھا بھی سکتا ہے. یہ نماز جو آپ کو سکھلائی جا رہی ہے یہ مردوں کی نماز ہے. عورت کس طریقے سے کھڑا ہوگی اس کا بالکل نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ انشاءاللہ الگ سے آپ کو بتلایا جائے گا. اب آپ کو نیت باندھنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہمیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے. ہاتھ اٹھانے میں کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھاتے ہیں، یعنی پیچھے کو لے جا کر، یہ بھی غلط طریقہ ہے. کچھ لوگ اس طریقے سے ہاتھوں کو کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے وقت، یہ بھی غلط طریقہ ہے. کچھ لوگ دونوں ہاتھوں سے کانوں کو اس طریقے سے پکڑتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے. اور کچھ لوگ اس طریقے سے انگوٹھے سے اور شہادت کی انگلی سے کان کی لو کو پکڑ کر پھر نیت باندھتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے. ہاتھ اٹھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہماری دونوں ہتھیلی قبلے کی طرف ہوں، اور جو ہمارے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے ہیں ان کے ذریعے سے ہم کان کی لو کو چھو لیں، ٹچ کر لیں. چھونا ضروری نہیں، اگر پریشانی پڑ رہی ہے تو صرف کان کی لو تک لے جا سکتے ہیں، اپنے انگوٹھوں کو کان کی لو سے ٹچ نہ کریں. تو سنت طریقہ ہاتھ اٹھانے کا یہ ہے کہ دونوں ہتھیلی ہماری قبلے کی رخ ہوں اور دونوں انگوٹھوں کو کان کی لو تک اٹھائیں اور انگلیاں بھی ہماری سیدھی ہوں. یہ سنت طریقہ ہے ہاتھ اٹھانے کا. اس کے بعد ہمیں نیت کو باندھ لینا ہے. نیت باندھنے کا کچھ لوگوں کا غلط طریقہ یہ ہے کہ عجیب طریقے سے ہاتھ کو اس طریقے سے پکڑتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. نیت باندھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھیں، اس کے بعد دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو ہم بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں. یہ جو ہماری چھوٹی انگلی ہے اور یہ انگوٹھا ہے، ان دونوں کے ذریعے اپنی کلائی کو پکڑیں اس طریقے سے، یعنی ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ذریعے کلائی کو پکڑیں. اس کی جو 3 انگلیاں ہیں ان تینوں انگلیوں کو ہم بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ دیں. اس طریقے سے ہم سنت طریقے پر نیت کو باندھیں گے. نیت باندھنے کے بعد اب ہمیں سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے پوری. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین
اس پوری الحمدو کو ولضالین تک ہمیں پڑھنا ہے۔ ولضالین تک پڑھنے کے بعد ہمیں آہستہ سے آمین کہنا ہے۔ آمین کہنے کے بعد اب ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب جو بھی صورت ہمیں یاد ہو وہ صورت ہم ملا لیں۔ تو نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے سبحانک اللہم پڑھا پورا، اس کے بعد ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین پوری صورت ولضالین تک، پھر ہم نے آمین کہا، آمین کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد ہم نے کوئی صورت ملائی۔ اب اس کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے وہ آپ کو ہم دکھلائی دیتے ہیں۔ رکوع میں جو دونوں ہمارے پیر ہیں ان دونوں پیروں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور دونوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا ہے، اور رکوع کی حالت میں جو ہماری نگاہ ہے وہ نگاہ ہمارے دونوں قدموں پر رہنی چاہیے۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ رکوع میں اپنی دونوں کوہنیوں کو دائیں بائیں کو نکال لیتے ہیں اس طریقے سے، جس سے آس پاس والوں کو پریشانی پڑتی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں کو آگے نکال لیتے ہیں، یعنی ٹانگوں کو موڑ لیتے ہیں اس طریقے سے۔ یہ جو گھٹنے ہیں ان گھٹنوں کو آگے کر کے ان ٹانگوں کو موڑ لیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو ہمیں ٹانگوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، ان کوہنیوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، ان کو ادھر کو اس طریقے سے نہیں نکالنا، بالکل سیدھا رکھنا ہے، کہیں بھی ان میں ٹیڑھ نہ ہونی چاہیے۔ تو ٹانگوں کو بالکل سیدھا رکھیں، دونوں کوہنیوں کو بالکل سیدھا رکھیں، اور یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو اچھی طریقے سے پھیلا کر دونوں گھٹنوں کو ہمیں پکڑنا ہے۔ یہ گھٹنے پکڑنے کا طریقہ ہے رکوع کی حالت میں۔ اس کے بعد کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں اپنی گردن کو بہت زیادہ نیچے کر لیتے ہیں۔ یہ گردن کو بہت زیادہ نیچے بھی نہیں کرنا، اور کچھ لوگ گردن کو بہت زیادہ اٹھا لیتے ہیں، اٹھانا بھی نہیں، بلکہ رکوع اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہماری جو پیٹھ ہے یہ پیٹھ اور سرین اور یہ سر بالکل برابر ہونے چاہیے، کہیں بھی اس میں اونچائی نیچائی نہ ہو۔ یہ ہے رکوع کرنے کا سنت طریقہ۔ ہمیں رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اس کے بعد ہمیں کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے میں کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ رکوع سے اچھی طریقے سے کھڑے نہیں ہوتے اور ایک دم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ مثلا رکوع کیا اور رکوع کے بعد تھوڑے سے کھڑے ہوئے اس طریقے سے اور ایک دم سجدے کے اندر چلے گئے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ ہر رکن کو اچھی طریقے سے ادا کرنا، یعنی تعدیل ارکان واجب ہے، ہر رکن کو اچھی طریقے سے ادا کرنا۔ اگر آپ اتنی جلدی کریں گے سجدے میں جانے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز خراب ہو جائے اور آپ کو نماز دہرانی پڑے، لوٹانی پڑے۔ رکوع کے بعد ہمیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اچھی طریقے سے کھڑے ہونے کے بعد اس قیام کی حالت میں بھی ہمیں اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر ہی رکھنا ہے۔ اب اچھی طریقے سے کھڑے ہونے کے بعد اب ہمیں سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کا لوگوں کا غلط طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے لوگ اس طریقے سے پہلے ہاتھ ٹیکتے ہیں، پہلے ہاتھ نہیں ٹیکنے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور دوسرا غلط طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جھکتے ہوئے سجدے میں آتے ہیں اس طریقے سے۔ یہ جھکتے ہوئے بھی ہمیں سجدے میں نہیں آنا، بلکہ سجدے میں آنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بالکل سیدھے ہمیں سجدے میں آنا ہے، کمر کو جھکانا نہیں، بالکل سیدھے آ کے سب سے پہلے ہمیں گھٹنے ٹیکنے ہیں اس طریقے سے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں دونوں ہاتھوں کو ٹیکنا ہے، یہ پہلے گھٹنے ٹیکے پھر دونوں ہاتھوں کو ٹیکا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نیچے اوپر سے نیچے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں ہمیں اپنے چہروں کو رکھنا ہے۔ چہرہ رکھتے وقت سب سے پہلے ہمیں اپنی ناک کو ٹیکنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اپنی پیشانی کو ٹیکنا ہے۔ اب کچھ لوگ سجدے میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ دائیں بائیں کو دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں کو نکال لیتے ہیں اس طریقے سے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہمیں دونوں کوہنیوں کو ادھر ادھر نہیں نکالنا۔ اور کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو بہت زیادہ پیچھے کر لیتے ہیں، یہ دونوں ہاتھوں کو ہمیں بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں کرنا۔ کچھ لوگ دونوں ہاتھوں کو بہت زیادہ آگے نکال لیتے ہیں، یعنی سر کے اوپر تک لے جاتے ہیں، تو زیادہ اوپر تک ہمیں ہاتھوں کو نہیں لے جانا، بلکہ جو ہمارے انگوٹھے ہیں اس انگوٹھے کو ہمیں کان کی لو کے درمیان میں رکھنا ہے، کان کی لو کے مقابل پہ رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے۔ یعنی دونوں ہاتھوں کو ہمیں زیادہ نہ تو پیچھے کرنا ہے نہ ہی زیادہ آگے بڑھانا ہے، بلکہ کان کی لو جو ہے نرم گوشت اس کے سامنے اپنے انگوٹھوں کو رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو زیادہ پھیلا لیتے ہیں، ادھر ادھر زیادہ ہاتھوں کو نکال لیتے ہیں،
اس طریقے سے، یعنی اتنا بھی ہاتھوں کو نہیں پھیلانا بلکہ ہاتھوں کو اپنے چہرے کے قریب ہی رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ جو ہمارے دونوں بازو ہیں ان بازوؤں کو زمین پر ٹیک لیتے ہیں، یہ دونوں بازوؤں کو ہمیں زمین پر نہیں ٹیکنا بلکہ ان بازوؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے اچھی طریقے سے۔ اور کچھ لوگ یہ جو ہماری کوہنی ہے ان کوہنیوں کو کچھ لوگ اپنی گھٹنے سے ملا لیتے ہیں اس طریقے سے، یہ گھٹنوں سے کوہنیوں کو نہیں ملانا ہے بلکہ کوہنیوں کو گھٹنوں سے اور رانوں سے بالکل الگ رکھنا ہے۔ تو یہ ہے سجدہ کرنے کا سنت طریقہ کہ اپنے دونوں بازو جو ہیں، ہماری یہ جو کلائی ہے یہ زمین سے اٹھی رہے، یہ کوہنیاں اس سے الگ رہیں اور یہ پیٹ بھی رانوں سے الگ رہے، کھل کر ہمیں اچھی طریقے سے سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے۔ سجدے کی حالت میں یہ جو ہمارے پیر ہیں ان پیروں میں کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان کو اوپر کو اٹھا لیتے ہیں اس طریقے سے، یہ اٹھانا بالکل غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ پیروں کو زمین پر ٹکاتے تو ہیں لیکن انگلیوں کو سیدھا کھڑا رہنے دیتے ہیں، جس طریقے سے یہ انگلیوں کو موڑتے نہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ کچھ لوگ انگلیوں کو موڑتے ہیں لیکن پیچھے کی طرف موڑتے ہیں اس طریقے سے، یہ بھی سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑنا ہے اچھی طریقے سے، یہ آپ دیکھیے، اور دونوں پیروں کے درمیان یا تو 4 انگل کا فاصلہ رکھ لیں، یا سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو ملایا بھی جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس طریقے سے بھی آتا ہے کتابوں کے اندر۔ تو یہ سجدے میں پیر کھڑے کرنے کا طریقہ ہے۔ اب جب ہم سجدے سے اٹھیں گے تو کس طریقے سے پیروں پر بیٹھنا ہے؟ کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ سجدے سے اٹھنے کے بعد کھڑے کھڑے دونوں پیروں پر بیٹھ جاتے ہیں اس طریقے سے، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ دونوں پیروں کو بچھا کر بیٹھتے ہیں اس طریقے سے، یہ بھی غلط ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ بائیں پیر کو ہمیں بچھا لینا ہے اور جو دایاں پیر ہے اس دائیں پیر کو کھڑا کرنا ہے اور اس کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہم کو موڑ لینی ہے۔ کچھ لوگ دائیں پیر کی انگلیوں کو پیچھے کی طرف موڑ لیتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں انگلیاں نہیں موڑنی بلکہ قبلے کی طرف ہمیں دونوں 5 انگلیوں کو اس طریقے سے موڑنا ہے۔ یہ ہے سے اٹھنے کے بعد بیٹھنے کا صحیح طریقہ۔ اب ہمیں ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے؟ ہاتھ کچھ لوگ بہت زیادہ پیچھے رکھ لیتے ہیں، اتنی پیچھے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ ہاتھوں کو آگے کو لٹکا لیتے ہیں گھٹنوں سے نیچے کو، یہ بھی غلط ہے۔ ہاتھوں کو نہ ہمیں پیچھے کرنا ہے اور نہ ہی ہاتھوں کو لٹکانا ہے، بلکہ یہ جو انگلی کے سرے ہیں ان انگلیوں کے سرے کو ہمیں گھٹنوں کے یہاں تک لے کر جانا ہے، ہمیں نیچے نہیں موڑنا اور نہ ہی زیادہ پیچھے لے جانا۔ یہ ہے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھنے کا صحیح طریقہ کہ ہاتھ ہم صحیح طریقے سے کس طرح رکھیں۔ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، سجدے سے اٹھنے کے بعد اچھی طریقے سے بیٹھتے نہیں بلکہ تھوڑے سے اٹھے اور ایک دم سجدے میں چلے گئے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ کی نماز خراب ہو جائے اور آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے۔ آپ سجدے سے اٹھیں اور اچھی طریقے سے اطمینان سے آپ کو بیٹھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں ہمیں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ سجدے سے جب ہم قیام کی طرف جاتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ ٹیک کر پھر اٹھتے ہیں اس طریقے سے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی زیادہ بھاری بھرکم ہے یا کمزور ہے یا بیمار ہے تو وہ جس طرح چاہے اس طریقے سے سجدے سے اوپر کو اٹھ سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ رکوع سے جب سجدے میں آئے تو ہاتھ ٹیک کر آ سکتا ہے، بوڑھا آدمی، کمزور یا زیادہ بھاری بھرکم۔ اور جس آدمی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، صحیح سالم ہے، تو وہ سجدے سے اٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے، اٹھتے وقت سب سے پہلے ہم پیشانی یعنی ماتھے کو اٹھائیں گے، پھر ناک کو اٹھائیں گے، تیسرے نمبر پر ہاتھوں کو اٹھائیں گے، چوتھے نمبر پر گھٹنوں کو اٹھا کر ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے سجدے سے اٹھنے کا سنت طریقہ۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اب ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک پڑھنے کے بعد آمین کہنا ہے، آمین کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے بعد پھر ہمیں کوئی سورت ملا لینی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں رکوع میں آ جانا ہے۔ دوسری رکعت بھی ہمیں پہلی کی طرح ادا کرنی ہے، یعنی جس طریقے سے پہلی رکعت میں رکوع سجدہ کیا تھا اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی رکوع سجدہ کرنا ہے۔ رکوع میں آ گئے، اس کے بعد قیام میں چلے گئے یعنی کھڑے ہو گئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں آ گئے۔ سجدے میں آنے کے بعد اب ہمیں تشہد میں بیٹھ جانا ہے،
2 سجدے کرنے کے بعد ہمیں تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ تشہد میں کچھ لوگ انگلی اٹھاتے وقت یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہاتھ کو کھولے کھولے اپنی انگلی کو اٹھا دیتے ہیں اس طریقے سے ہمیں اشہد اللہ پہ انگلی نہیں اٹھانی۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پوری مٹھی کو صحیح طریقے سے باندھ لیتے ہیں اور انگلی کو بہت زیادہ اوپر اٹھاتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی بہت زیادہ ہمیں اوپر کو انگلی نہیں اٹھانی، بلکہ جب ہم التحیات پڑھیں گے تو انگلی کا ہمیں حلقہ بنانا ہے۔ حلقہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو 2 انگلی ہیں یعنی چھوٹی انگلی اور چھوٹی کے برابر والی، ان کو موڑ لینا ہے، اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر جو شہادت کی انگلی ہے اسے ہمیں کھلا رکھنا ہے۔ اس طریقے سے یہ حلقہ بنا۔ جب اشہد اللہ پہ پہنچیں گے نا، لا پہ، تو ہمیں انگلی کو اٹھا لینا ہے۔ انگلی کو اتنا اٹھانا ہے کہ انگلی کا جو اشارہ ہے وہ قبلے کی طرف رہے، اوپر کو نہ جائے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ ہمیں انگلی کو گرا دینا ہے۔ یہ حلقہ ہمیں ابھی باقی رکھنا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے، درود شریف کے بعد کوئی دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب ہم سلام پھیریں گے تو اب حلقے کو اسے ہم کھول دیں گے۔ سلام پھیرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جب ہم سلام پھیریں تو کچھ لوگ تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں گردن گھمانے کا، بس ہمیں تھوڑا اشارہ نہیں کرنا، بلکہ اتنی گردن کو گھمانا ہے کہ ہمارا جو چہرہ ہے، رخسار ہے، گال ہے، یہ اتنا چہرہ گھمائے کہ یہ ہمارا رخسار اور ہمارا گال پیچھے کا آدمی دیکھ سکے۔ اور سلام پھیرتے وقت جو ہماری نگاہ رہے گی وہ کاندھوں پر رہے گی، ادھر ادھر نگاہ کو نہ لے کر جائیں بلکہ کاندھے پر جما کر اپنی نگاہ کو رکھیں۔ اس طریقے سے دوسری طرف کا ہمیں سلام بھی پھیر دینا ہے۔ اور تشہد کی حالت میں جو ہماری نگاہ رہے گی وہ گود کے اندر رہے گی، گود میں ہم نگاہ کو رہیں، نہ تو سر کو بہت زیادہ جھکائیں اس طریقے سے، اور نہ ہی سر کو بہت زیادہ اٹھائیں اس طریقے سے، بلکہ درمیان میں اپنی گردن کو رکھیں اور جو ہماری نگاہ ہے وہ ہماری گود میں رہے۔ تو یہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتلایا ہے کہ آدمی تنہا 2 رکعت نماز کس طریقے سے ادا کرے۔ اگر آپ 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو آگے کی 2 رکعت بھی اسی طریقے سے ادا کریں گے، اور چاروں رکعتوں میں الحمدو کے بعد کوئی نہ کوئی صورت ملاتے رہیں گے۔ اور اگر 4 رکعت فرض نماز ہے تو صرف پہلی 2 رکعتوں میں الحمدو کے بعد ہمیں صورت ملانی ہے، باقی 2 رکعتوں میں صرف الحمدو پڑھنی ہے، کوئی صورت نہیں ملانی۔ اب امام کے پیچھے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، یا عورت کس طریقے سے نماز پڑھے، عورت کا رکوع سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ الگ سے آپ کو بتلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔